صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ جملہ حاضرین، ناظرین، سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ سلسلہ شادی خانہ آبادی کا ہے، اور ایسے مواقع پر بیان سننا اور بیان کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق دے اس کی توفیق سے ہی یہ بات ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ ورنہ آج کل آپ زیادہ جانتے ہیں کہ جو احوال ایسے مواقع پر شروع ہو گئے ہیں اور جن کا شریعت کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر خوشیوں کی ایک فہرست بنائی ہے، خوشیوں کی ایک فہرست ہے، خوشیوں کا ایک سلسلہ ہے، اور ان میں سے یہ بھی ایک اہم موقع ہے خوشی کا جو اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی یاد کو نہ بھولے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، غصے کے وقت جب کسی کو غصہ آئے تو وہ خوف خدا کو نہ بھولے، اور جب خوشی کا موقع ہو تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو نہ بھولے، تو اس کا بہت اچھا نتیجہ ہوتا ہے۔ خوشی کے وقت اللہ کی یاد کو نہ بھولے، تو دیکھیں یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن یہاں بھی یہ سلسلہ ذکر اذکار کا، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، قرآن کریم کا ذکر ہو رہا ہے، دین اسلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی یاد کو نہیں بھولا گیا۔ بہادر شاہ ظفر فرماتے ہیں، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اے بہادر شاہ ظفر، اس کو انسان بھی نہ سمجھنا، آدمی نہ سمجھنا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، کہ جب اسے کوئی خوشی کا موقع ملا تو اسے اللہ کی یاد بھول گئی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، اور جس کو غصے میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ رہا کہ میں نے بھی کسی اور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جو مجھ سے غالب اور قدرت والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو آدمی نہ جانو، آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جس کے اندر اچھی صفات پائی جائے۔ اگر اچھی صفات نہیں پائی جا سکتی تو انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ چوپائے ہیں، حالانکہ دیکھنے میں تو وہ انسان تھے، لیکن قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ وہ چوپائے ہیں، کیونکہ ان میں وہ صفات نہیں، جو اچھی صفات ہیں ان میں وہ صفات نہیں، تو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اس لیے کہا گیا کہ ہر حال کے اندر اس کی یاد دل میں رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکریہ ادا کرو میرا اور ایمان بھی لے آؤ،
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علیمہ جاننے والا ہے۔ تو جس میں ایمان بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے، اس سے نعمت بڑھتی ہے۔ تو ایسے مواقع پر جب ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں تو اس کی یاد کرنے سے اس کا ہم گویا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جب ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو ہماری جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کے اندر اور اضافہ ہوگا، وہ نعمت اور بڑھے گی، اس نعمت کے اندر اور ترقی ہوگی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو کسی موقع پر نہ بھولے۔ بعض صوفیاء نے بڑا اچھا کلام فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے یاد کیا ہے تو ہم کہیں گے یاد تو اسے کیا جاتا ہے جو بھول جائے۔ جب کوئی چیز بھول جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا تمہیں وہ چیز یاد ہے؟ جو بھولتا ہی نہیں اسے یاد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو ہمہ وقت دل میں حاضر ہے، ہمہ وقت دل میں، روح میں، آنکھ میں، باطن میں، سینے میں، قلب میں، اسرار میں، زبان کے ساتھ، الفاظ میں، معانی میں، عبارت میں، اشارت میں، فصاحت میں، بلاغت میں، ہمہ وقت وہ انسان وہ اپنے پیارے بندے کے دل کے اندر موجود ہے، جلوہ گر ہے، تو پھر اس کو بھولنے کا کیا مقصد؟ وہ کرے یاد تجھے جس نے بھلایا ہو کبھی، یاد تو وہ کرے جو کبھی بھول جائے۔ وہ کرے یاد تجھے جس نے بھلایا ہو کبھی، نہ کبھی ہم نے بھلایا نہ کبھی یاد کیا، نہ کبھی ہم نے بھلایا نہ کبھی یاد کیا۔ اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھوٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اس کو چھوٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ ایسا مکتب عشق ہے، عشق باری تعالیٰ کا مکتب، حب مصطفیٰ کا مکتب، حب اولیاء کا مکتب، حب عارفین کا مکتب، حب صوفیاء کا مکتب، کہ ایسے مکتب کے اندر اور ایسی بارگاہوں کے اندر عشق اور محبت کرنے والے کو ایسی لذت اور کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ دونوں جہان کی نعمتیں ایک طرف اور اس عشق کی لذت ایک طرف۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی عطا بھی اس بندے پر اسی طرح ہوتی ہے جو ہمہ وقت رب کو یاد رکھتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے کچھ نہیں عطا فرمائے گا؟ جو اس کا نام لیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہیں عطا فرمائے گا؟ اگر آپ کسی کا نام لیں اور اس کے پاس زیادہ آپ کا آنا جانا ہو اور آپ اس کا مختلف محفلوں میں تذکرہ کریں تو وہ خوش ہوگا کہ یہ میرا نام لیتا ہے اور یہ میرا تذکرہ کرتا ہے۔ دنیا کے عہدیداروں کو آپ دیکھ لیں کہ جو دنیا کے عہدیدار ہیں، اگر کوئی آدمی ان کا قریبی ہو اور ان کے پاس ہمہ وقت رہتا ہو تو ان کی اس پر ایک نظر ہوتی ہے کہ جی یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہماری تعریف کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا نام صبح سے شام تک لیتا رہتا ہے تو کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے کچھ نہیں عطا فرمائے گا؟ خواجہ خواجگان، شیخ المشائخ فی الہند، شہنشاہ چشت اہل بہشت، حضرت خواجہ معین الحق والدین، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں انگریز نے بھی کہا کہ ایک قبر ہے جو پورے ہندوستان پر روحانی حکومت کر رہی ہے۔
کتنے لاکھ ہندوؤں کو حضرت نے کلمہ شریف پڑھایا ہے. یہ معنی ہے حکومت روحانی کا. حضرت معین الدین اجمیری، اور جن کا یہ مشہور مصرع ہے، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین نست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری جن کے مقابلے میں ہندو جوگی آئے ان کو مغلوب کرنے کے لیے، لیکن جوگیوں کا عمل حسی عمل ہوتا ہے، وہ باطل عمل ہوتا ہے، اور حضرت معین الدین اجمیری کا جو عمل تھا وہ نوری عمل تھا، وہ روحانی عمل تھا، اور روحانی اور نوری عمل کے سامنے باطلی عمل نہیں چل سکتا، باطل کام نہیں چل سکتا. تو حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ جب آپ کا وصال ہوا تو دیکھا گیا کہ آپ کے ماتھے پر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے. آپ کے ماتھے پر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، محرر ہے، مکتوب ہے، اس کو لکھ دیا گیا ہے، اور جلی حرفوں سے سنہری الفاظ سے وہ عبارت موجود ہے. تو دیکھنے والے بڑے متحیر ہوئے کہ بعد از وصال خود بخود کون سی چیز لکھی گئی. تو آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا یار ہے، اللہ کا محبوب ہے، مات فی حب اللہ، اور اللہ کے عشق و محبت کو لے کر دنیا سے چلا جا رہا ہے بھی اللہ کا محبوب اور اللہ کی محبت کو لے کر دنیا سے جا رہا ہے. القول المستحسن فی فخر الحسن کے اندر یہ بات موجود ہے. القول المستحسن فی فخر الحسن. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے انعام عطا فرمائے ہیں، تو تم بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنا وتیرہ بنا لو. دنیا کے اندر رہ کر بھی کنارہ کش رہو، جلوت میں رہ کر بھی خلوت میں رہو. یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ دنیا کا جو کام کر رہا ہے وہ کرے، رزق حلال کمائے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کو نہ بھولے. نمی گویم کہ از عالم جدا باش. حضرت بابو جی فرماتے ہیں نمی گویم، لکھتے تھے جی آپ مکتوب میں شعر کہ نمی گویم کہ از عالم جدا باش، باہر جائے کہ باشی با خدا باش. میں نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دے، لیکن جہاں بھی رہے اللہ کی یاد میں رہے. جہاں بھی تو ہے تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے. پھر تو جہاں بھی رہے لیکن اس کی یاد کو نہ بھول، اس کے ذکر کو نہ بھول، اس کے عشق کو نہ بھول، اس کی محبت کو نہ بھول، اس کے فضل کو نہ بھول، اس کے کرم کو نہ بھول، اس کی مہربانی کو نہ بھول، اس کے احسان کو نہ بھول، اس کے لطف کو نہ بھول، اس کی شان رحمت کو نہ بھول، اس کی شان رحمانی کو نہ بھول کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہاں بھی تجھے اس نے روح عطا فرمایا، اور دنیا میں بھی تجھے رکھے ہوئے ہے، اور جب قبر میں جائے گا وہاں کوئی دروازہ نہیں ہوگا، وہاں بھی تجھے اپنے فضل کے ساتھ رکھے گا. پھر میدان معاشر میں تجھے اٹھنے کی اجازت عطا فرمائے گا. تو میدان معاشر میں حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، نور مصطفیٰ کو دیکھ کر، جمال مصطفیٰ کو دیکھ کر، شفاعت محمدی سے باراور ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت الفردوس تک پہنچ جائے گا. پھر جنت میں جا کر تجھے جمعہ کے دن اپنے جمال اور حسن کا دیدار عطا فرمائے گا. پھر تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بھول رہا؟ اسے کیوں بھولتا ہے؟ وہی عطا فرمانے والا جس نے اس کا قرب حاصل کیا وہ کبھی معروم نہیں رہا. بڑے بڑے وقت کے بادشاہ صوفیاء کے پاس آ کر اجازت لیتے تھے کہ اگر اجازت ہو تو ہم تمہارے پاس آئیں. ان کے پاس کوئی چیز تو تھی جس کی وجہ سے وہ کانپتے ہوئے ان کی بارگاہ میں آتے تھے. ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا اور لاٹھی نہیں تھی، ان کے ہاتھ میں، ان کے پاس کیا تھا؟ علامہ اقبال نے فرمایا جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلا میرے اپنے خانہ دل کے مکینوں میں. اور تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا جو گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، وہ جلوت انجمن کی ہے انہی خلوت نشینوں میں. اور جلا سکتی ہے شمع کشت کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے آلے دل کے سینوں میں. اور نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو
و جمال اپنا، بڑی مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں، نہ پوچھ ان خرق پوشوں کی، ان گودڑی پہننے والے صوفیاء کی بارے میں کچھ نہ پوچھ ان خرق پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، اگر انہیں دیکھنا چاہتا ہے تو عقیدت سے دیکھ، محبت سے دیکھ، عشق سے دیکھ، عجت سے دیکھ، حب سے دیکھ، روحانیت سے دیکھ، نگاہ سے دیکھ، ادا سے دیکھ، توجہ سے دیکھ، نہ پوچھ ان خرق پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اپنی آستینوں میں یہ ید بیضا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کی بارگاہ میں آ تو تجھے پتہ چلے کہ کیا شان ہے۔ توجہ ہے؟ سلطان محمود غزنوی کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، میں اجازت چاہتا ہوں تھوڑا سا بیان کر کے، کوئی میں نے لمبا بیان نہیں کرنا۔ سومنات پر حملہ کیا محمود غزنوی نے، فتح کرتے گئے علاقے، لیکن سومنات کا مندر فتح نہیں ہوتا تھا محمود سے، سلطان محمود غزنوی سے، تو بڑے پریشان تھے۔ آپ کے پاس ایک جبہ تھا ابو الحسن خرقانی کا، حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس گئے تھے اجازت لے کر۔ حضرت ابو الحسن خرقانی جو سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور مشائخ سے ہے، آپ کو حضرت باجرید بستامی کی مزار پرانوار سے فیض حاصل ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں جو میں چند الفاظ بیان کر رہا ہوں، یا غیر متوجہ ہو کر بیٹھے ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاری، استاد العلماء جناب شیخ القرآن صاحبزادہ محمد رسول اللہ صاحب نصر، توجہ ہے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی، حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس حضرت سلطان محمود غزنوی پہنچے تو انہوں نے فرمایا یہ میرا جبہ ہے، میں تجھے عطا کرتا ہوں، پھر میرے پاس بار بار نہیں آنا، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو مشکل وقت میں یہ جبہ تمہیں کام آئے گا۔ حضرت محمود غزنوی جب بہت پریشان ہوئے کہ اتنا غلبہ اور یہ علاقہ نہیں فتح ہو رہا، آپ پریشانی کے عالم میں تھے، بڑے کہتے ہیں 16-17 حملے سلطان نے کیے سومنات پر، وہاں ان کے بت موجود تھے، بتوں کو گرانے کے لیے، تو حضرت محمود غزنوی پریشانی کے عالم میں حضرت ابو الحسن خرقانی کا جبہ اٹھایا اور سجدے کے اندر گر گئے اور عرض کی یا اللہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے جبے کے صدقے سے فتح عطا فرما، حضرت ابو الحسن خرقانی کے جبے کے صدقے سے فتح عطا فرما۔ تو جب یہ دعا مانگ کر گئے، حملہ کیا، اللہ تعالی نے فتح عطا فرما دی۔ کہتے ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں آئے اور فرمایا محمود تم نے ہمارا جبہ بڑا سستا بیچ ڈالا، اگر تم میرے جبے کو سامنے رکھ کر یہ دعا کرتے کہ اے رب کائنات تمام دنیا میں جتنے ہندو ہیں وہ سارے کلمہ شہادت پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت عطا فرماتا، اور سب پڑھ رہے ہوتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جو دیوبند کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ لاہور میں آئے تھے، ان کو کوئی تکلیف تھی، اس کو دکھانے کے لیے، علاج کے لیے، تو کسی نے کہا حضرت داتا صاحب کی مزار ہے آپ وہاں جائیں، تو انہوں نے کہا میں حضرت داتا صاحب کے مزار پر حاضری دیتا ہوں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ کبھی رات کے وقت حضرت کی مزار پہ حاضر ہو تو دیکھو جس طرح سمندر موج مارتا ہے، حضرت داتا علی حجویری کی مزار اسی طرح موجیں مار رہی ہوتی ہے، اور جس طرح رات آگے آگے جا رہی ہوتی ہے، حضرت کی مزار کے فیض کا عالم کچھ اور ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب جب مزار پہ حاضر ہوئے فاتحہ کے لیے تو واپس گئے، تو واپس جا کر انہوں نے کہا کہ بہت بڑی شان والے معلوم ہوتے ہیں، یہ لفظ کہا، بہت بڑی شان والے معلوم ہوتے ہیں، میں نے ہزاروں فرشتوں کو صف باندھے ہوئے دیکھا کہ حضرت کی مزار کے سامنے ہزاروں فرشتے صف باندھ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اور ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مزید عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال مزید عمل خیر دی توفیق عطا فرما، جو بیماروں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے اولادن اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما، بے روزگارن روزگار صحیح عطا فرما، ایمان کامل نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما۔ اساں سب دعا منگن والا دے سب جائز مقصد دنیا اور آخرت دے پورے فرما۔ اس شادی نو خانہ آبادی بنا، راحت سکون اطمینان قلبی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ وسلم۔